فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیہ مقدسہ کے اندر خالق کائنات اللہ رب العزت اللہ جل شانہ نے نجران کے ان عیسائیوں کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وفد کی صورت میں آئے، جس میں ان کے چوٹی کے علماء تھے، اور انہوں نے آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جناب سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ کے حوالہ سے گفتگو کی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک برا بلا کہتے ہیں۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، میں عیسیٰ کو برا بلا کیوں کہوں گا؟ میں تو وہ کہتا ہوں جو اللہ نے قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ کو کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اور ہمارا موقف اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے نہیں بلکہ خود خدا ہیں، خدا کے درجے پر فائز ہیں۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں نہیں، تمہارا موقف غلط ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ خدا نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اللہ رب العزت کے ایک کلمے ہیں جو اللہ رب العزت نے کنواری حضرت مریم کی طرف وحی فرمائی، اور پھر اس کے بعد بنا باپ کے جناب سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی بنا باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبل اس کے جواب ارشاد فرماتے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل فرما دی اور فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام تو وہ ہیں جو بنا ماں باپ کے پیدا کیے گئے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی یہی بات کی کہ تمہارا موقف یہ ہے کہ جس کا باپ نہیں ہوتا وہ خدا کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ اگر اس طرح کی بات ہوتی تو حضرت آدم کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے؟ آدم کے بارے میں تو تم یہ موقف نہیں رکھتے، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام بنا ماں باپ کے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل فرمائی، اور اس آیہ مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو نجران کا وفد تھا اس کے سامنے جو نقلی دلائل تھے وہ پیش فرما دیے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرما دیا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اور یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس نہ ہو جا تو شک کرنے والوں میں سے۔ اور اس کے بعد جبکہ ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں اور کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن پڑھ چکے، اور وہ بھی جان چکے تھے کہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، بالکل درست فرما رہے ہیں، حقیقت یہی ہے، اور وہ اندر ہی اندر سمجھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے بندے ہیں، یہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، خدا نہیں ہے۔ وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے، لیکن اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ اپنی انا کو، انہوں نے اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور اس چیز کے اوپر اڑ گئے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیت ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل فرمائی جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پس جو شخص جھگڑے آپ کے ساتھ
فیہ یعنی اس معاملہ میں، یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ کے معاملہ میں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ گیا اس کے پاس علم، فقل پس اے محبوب آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، تعالوا ندعو ابناءنا، آؤ تم بلاؤ تم اپنے بیٹوں کو، وابناءنا وابناءکم، اور بلاتا ہوں میں اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، اور تم اپنی عورتوں کو اور میں اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، میں خود اور تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر اس کے بعد ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جو جھوٹا ہے اس کے اوپر ہم اللہ رب العزت کی لعنت کرتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، یہ بات اچھی طرح سے اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لی جائے کہ پہلے فریق کو سمجھانے کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں، دلائل کے انبار لگائے جاتے ہیں، اس کے سامنے دلیلیں رکھی جاتی ہیں، اور جب فریق مخالف آپ کے دلائل کو ماننے سے انکار کر دے، اور وہ ایسی بات ہے جو کہ عقائد قطعیہ میں سے ہے، تو اب آپ اس کے ساتھ مباہلہ کر سکتے ہیں۔ اور مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ کے اندر یعنی دونوں فریق سامنے آ جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک فریق پہلے آگے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جس موقف کے اوپر میں قائم ہوں اس موقف کے اندر میں سچا ہوں اور تم جھوٹے ہو، اور جو جھوٹا ہے اس کے اوپر خدا کی لعنت ہو۔ پھر جو دوسرا فریق ہوگا وہ آگے آئے گا اور آ کر کہے گا کہ یہ جو موقف ہے اس کے اوپر میں سچا ہوں اور تم جھوٹے ہو، اور جو جھوٹا ہے اس کے اوپر خدا کی لعنت ہو۔ پھر اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ان دونوں کا معاملہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہوگا۔ اب اللہ رب العزت سچے اور جھوٹے کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ تو گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، جو نصارا تھے، جو نجرانیوں کا وفد تھا، ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو مباہلہ کرنے کا حکم دیا کہ اے محبوب آپ ان کے ساتھ مباہلہ کریں۔ چنانچہ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو نجران کے عیسائی تھے ان کے سامنے یہی بات رکھی کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر تم ہمارے موقف کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور تم اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہو تو آ جاؤ، میدان کے اندر پیڑ لگا لیتے ہیں، اور جو جھوٹا ہے اس کے اوپر خدا کی لعنت کر لیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت فیصلہ فرما دے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں انہوں نے کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا وقت مانگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں تھوڑا سا وقت عنایت فرما دیجئے، تھوڑا سا وقت دے دیجئے، ہم آپس میں گفتگو کریں، مشورہ کریں، بات کریں، اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو اس کے بارے میں جواب دیں گے۔ تو وہ آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ان کا جو سب سے بڑا تھا اس نے، عاقب جس کا نام تھا، اس نے ان سے کہا کہ بھئی انسان بن جاؤ، سمجھ جاؤ، اب بھی موقع ہے، اس لیے کہ اگر تم نہ سمجھے، تمہیں پتہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں وہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے، وہ حق ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جھٹلا نہیں سکتے ہو۔ اور پھر اس کے علاوہ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنی پوری تیاری کر کے تشریف لے آئے ہیں، روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں جناب سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین تھے، اور آپ کے ایک ہاتھ میں امام حسن مجتبیٰ کا ہاتھ تھا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ آپ کے پیچھے چل رہی تھیں، اور حضرت فاطمہ کے پیچھے جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لا رہے تھے۔ اور نجران کے جب عیسائیوں نے اس وفد کو آتے ہوئے دیکھا تو آپس میں چیم گویاں کرنے لگے، بات کرنے لگے، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ انسان بن جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، آج اگر ان لوگوں نے تمہارے اوپر لعنت کر دی تو پھر تمہارا کوئی بھی نام لیوا باقی نہیں رہے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسے نفوس قدسیہ ہیں، ان کے چہرے اتنے متبرک ہیں، ان کے چہرے اتنے نورانی ہیں، ان کے چہرے اتنے روشن ہیں کہ آج اگر انہوں نے رب کے حضور یہ دعا کی کہ یا اللہ اس پہاڑ کو ہٹا دے تو اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو بھی قبول کر لینا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا پر پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ہلا دینا ہے۔ تو لہذا اگر تم عافیت سمجھتے ہو اور بچنا چاہتے ہو تو تمہاری عافیت اور تمہارا بچاؤ اسی کے اندر ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ اور تم کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ مباہلہ نہ کرو۔ تو اس کے بعد وہ جو نجران کے عیسائی تھے وہ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اگر مباہلہ نہیں کرتے ہو تو پھر ہمارے موقف کو مانو، اور جو عقیدہ ہمارا حضرت عیسیٰ روح اللہ کے بارے میں ہے
تم بھی وہی عقیدہ اپنا لو اور چھوڑ دو یہ کہنا کہ جی حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور خدا ہیں، تم اس عقیدے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اس عقیدہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم اس عقیدہ کو نہیں چھوڑو گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، پھر ہم تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عرب کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے، ہم آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بخوشی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ہم آپ کو جزیہ دیا کریں گے، ٹیکس دیا کریں گے اور آپ ہماری جان بخشی کر دیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مالی معاہدہ کیا، جس معاہدے کی صورت میں 2000 جوڑے انہوں نے طے کیے کہ ہم سالانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کریں گے، اور 33 کے قریب لوہے کی زرہیں وہ بھی پیش کیا کریں گے، اور 33 کے قریب اونٹ دیا کریں گے، اور 33 کے قریب ہم گھوڑے جو ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سالانہ پیش کیا کریں گے، اور ہم یہ جزیہ دیتے ہیں، اور جزیہ دینے کے بعد ہم اپنے خون کو آپ سے محفوظ کروا لیتے ہیں۔ تو کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے طے فرما لیا اور انہیں اس جزیہ کے اوپر ان کو چھوڑ دیا۔ اور جب وہ چلے گئے تو کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا آج اگر یہودی ہمارے ساتھ صلح نہ کرتے اور آج ہمارے اور یہودیوں کے درمیان اگر کوئی معاملہ طے نہ پاتا تو پھر اگر وہ ہمارے ساتھ مباہلہ کے اوپر آتے، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے اصحاب کو خبر دی اگر وہ ہمارے ساتھ مباہلہ کرتے اور ہم ان کے لیے لعنت کی بد دعا کر دیتے، اللہ رب العزت ہماری بد دعا کو اسی وقت ان کے حق میں قبول کر لیتا اور اللہ رب العزت ان سب کو نیست و نابود فرما دیتا، اور اللہ رب العزت ان کو اس انداز سے نیست و نابود فرماتا کہ ان کے علاقے کے اندر جو پرندے ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی ہلاک فرما دیتا۔ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور انہوں نے ہمارے ساتھ مباہلہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے یہ سارا منظر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیا۔ فمن حاجک، پس جو شخص جھگڑے آپ سے فیہ اس معاملہ میں من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ گیا آپ کے پاس علم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا، پس کہہ دیجئے آ جاؤ بلا لو تم اپنے بیٹوں کو اور بلا لیتا ہوں میں اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، اور بلا لو تم اپنی عورتوں کو اور بلا لیتا ہوں میں اپنی عورتوں کو، وانفسنا، اور میں خود آ جاتا ہوں، وانفسکم، اور تم بھی خود آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، بس بناتے ہیں ہم جھوٹے کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت۔ گرامی قدر حضرات، یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ اس آیت کے نزول کے بعد تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے اور صحیح مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان نفوس قدسیہ کو، جن میں جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ تھے، جن میں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات تھی، امام حسن مجتبیٰ کی ذات بابرکات تھی، اور امام علی مقام حضرت امام حسین کی ذات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ایک کمبل کے نیچے کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیہ مقدسہ کی تلاوت فرمائی۔ یہاں پر کچھ لوگوں کی طرف سے اعتراض بھی کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی آیہ مباہلہ کے اندر کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ کو لے کر آئے، اس سے جی یہ پتہ چلتا ہے کہ جی حضور کی صرف ایک بیٹی تھی، اگر حضور کی اور بھی بیٹیاں ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی اپنے ساتھ لے کے آتے۔ تو یہاں پر ان کے اعتراض کا یہ بنیادی طور پر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، اگر حضور کی اور بیٹیاں ہوتی تو حضور ان کو بھی مباہلہ کے دن اپنے ساتھ لے کے آتے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب یہ مباہلہ والا منظر پیش آتا ہے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں صاحبزادیاں پہلے سے انتقال فرما چکی تھی۔ اگر وہ قید حیات ہوتی، باقید حیات ہوتی، تو اس وقت وہ بھی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہوتی، اور بیٹوں کی جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سگے بیٹے ہوتے۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ حضور کے 3 بیٹے تھے جو کہ بچپن کے اندر ہی انتقال فرما گئے،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں جو کہ جناب سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بطن سے تھی، اور ان میں سے جو 3 تھی وہ پہلے سے انتقال فرما چکی تھی، صرف اس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں، اس لیے کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مباہلہ کے دن لے کر آئے تھے۔ اور یہ اعتراض کرنا کہ جی باقیوں کو کیوں نہیں لے کے آئے، تو قبروں سے لانے کا حکم نہیں تھا، جو زندہ تھے انہیں ہی لانے کا حکم تھا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھے ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کے لیے لے کر آئے۔